الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و معزز بزرگوں، قابل احترام نوجوان دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی تعلیمات اور آپ کا عمل اور آپ کا اسوہ، یہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات رحمت ہیں، ان میں سے ایک بہت عظیم نعمت اور بہت عظیم رحمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مساوات ہے۔ آپ نے دنیا کے سامنے مساوات کا، ایکویلٹی کا درس دیا، سمانت اور برابری کا ایک سبق دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے پیش کیا۔ یہ مساوات کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے ہم دیکھیں، ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مساوات اور ایکویلٹی کے معنی آتے ہیں کہ حقوق کو حاصل کرنے کے معاملے میں، مرتبہ اور مقام حاصل کرنے کے معاملے میں، اور دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے جو مواقع ہیں، ان مواقع کو حاصل کرنے کے معاملے میں تمام انسان برابر ہیں۔ حقوق میں، مراتب میں اور مواقع میں تمام انسانوں کا یکساں ہونا، یہ اصل مساوات ہے۔ اور مساوات کی اس معاملے میں حقوق اور مراتب کی جو منصفانہ تقسیم ہے، عادلانہ تقسیم ہے، یہ اسلامی نظام اقدار کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ اسلام کا جو سسٹم آف ویلیوز ہے، اس کا ایک اہم ترین اصول، اہم ترین حصہ ہے یہ اسلامی مساوات۔ اسلام دنیا کے سامنے یہی درس دیتا ہے کہ تمام انسان یکساں ہیں،
ان کے درمیان میں ان کی مختلف پہچان کے سبب سے، مال و دولت کے اعتبار سے ہو، عہدے اور مرتبے کے اعتبار سے ہو، حسب و نسب کے اعتبار سے ہو، رنگ اور علاقے اور زبان کی بنیاد سے ہو، کسی بھی قسم کی مخصوص پہچان اور شناخت کی بنیاد پر ان کے درمیان میں کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کی جائے گی۔ یہ انسانی مساوات ہے جو اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین تعلیم ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ جو مساوات ہے، ایکویلٹی ہے، یہ انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ انسانی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر مساوات کی تعلیمات نہ ہو، جب تک لوگوں کے درمیان اس معاشرے کے اندر مساوات قائم نہ کی جائے۔ کوئی انسانی معاشرہ نہ صالح ہو سکتا ہے نہ اس کی ترقی ہو سکتی ہے۔ جس معاشرے میں علاقائی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، علاقائی بنیاد پر اونچ نیچ کا تصور ہو، ذات پات کی بنیاد پر فرق کیا جاتا ہو، وہ معاشرہ اپنے اندر بے شمار خرابیاں رکھتا ہے، اس کے اندر ہزاروں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، قرآنی آیات اور اپنے اقوال کے ذریعے سے دنیا کے سامنے مساوات کی بہترین شکل پیش فرمائی، مساوات کی اعلیٰ ترین تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مختلف حیثیتوں سے انسانوں کے لیے رحمت ہیں، اس میں ایک اہم ترین رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ نے مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ مساوات کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پچھلے جمعے رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآنی آیات دنیا کے سامنے پیش کر دی، آپ نے کچھ احادیث لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف یہی کمال نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یاد رکھیں، دنیا کے سامنے مساوات کا درس دینا، مساوات پر خطبے دینا، مساوات پر واعظ و نصیحتیں کرنا بہت آسان، اس پر عمل کرنا بہت مشکل۔ اگر کوئی شخص عمل کرنے پر آ جائے تو اس کے لیے اس بات کا بھی امکان ہے، اگرچہ کچھ مشکل صحیح، ممکن ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں اپنے طاقت کی بنیاد پر، اگر اسے اقتدار حاصل ہو، اسے پاور حاصل ہو، اپنی قوت کی بنا پر، اپنے اقتدار اور طاقت کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان میں وہ انصاف قائم کر سکتا ہے، عوام کے درمیان میں مساوات قائم کر سکتا ہے، لیکن انتہائی مشکل ہے اس کے لیے یہ بات کہ خود اس مساوات کا خود اپنے آپ کو عملی نمونے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مساوات کی تعلیم دنیا کے سامنے دی، نہ صرف یہ کہ اپنے معاشرے کے اندر مساوات کو قائم کیا، بلکہ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اس حیثیت سے پیش کیا کہ مساوات کی تعلیم میں میں اور آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں، جو حقوق مجھے حاصل ہیں وہی حقوق تمہیں بھی حاصل ہیں، انسان ہونے کی بنیاد پر جو مواقع مجھے حاصل ہیں وہی مواقع تمہیں حاصل ہیں، دنیاوی فوائد اور منافع حاصل کرنے میں جتنا مجھے حق ہے اتنا ہی تمہیں حق ہے، دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے میں جتنا تمہیں حق ہے، تمہارا حصہ ہونا چاہیے اتنا، بلکہ اس سے زیادہ میرا حق ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ میں اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ کچھ مثالیں آپ کی زندگی سے میں آپ کے سامنے رکھوں، بے شمار مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں، کچھ مثالیں مختلف پہلوؤں سے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ان مثالوں کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی کیا تعلیمات دی تھی اور ان تعلیمات پر عمل کا کتنا اونچا نمونہ قائم کیا تھا، عملی نمونہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ ان مثالوں کو سمجھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اپنے ذہن میں مستحضر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا تھی، آپ کی شخصیت کیا تھی، کتنا اونچا مقام تھا آپ کا، اس شخصیت، اس ذات اور اس اونچے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کتنے حقوق آپ کو حاصل ہو سکتے تھے اور آپ نے کتنے حاصل کیے۔ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اپنے ذہنوں میں نہیں رکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مساوات کا عملی نمونہ ہے اس کی اہمیت پوری طرح سامنے نہیں آ سکتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے اپنے 4 مصروں میں اسے اس طرح پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو گناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے صاحب الجمال، حسن و جمال کے پیکر، و یا سید البشر، اے سید البشر، اے انسانوں کے سردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کا سردار قرار دیا گیا، جو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار ہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے روشن چہرے سے چاند کو منور کیا گیا ہے. پھر فرمایا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف، آپ کی مدح، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ ممکن نہیں ہے جس طرح کے تذکرہ کرنے کا حق ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. خلاصہ یہ ہے، مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، خدا کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو اس شعر میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کے بعد آپ کا سب سے اونچا مقام، اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستی کو یہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سید ولد آدم ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، سید البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے اونچا اور افضل اور اعلیٰ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس مقام کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات کی تعلیم اور اس مساوات پر آپ نے خود کو رکھ کر جو عمل کیا اسے آپ ذہن میں رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سادگی کی تعلیم دی کہ سادہ زندگی اختیار کرو، لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، معاشرت میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں اپنا کوئی امتیازی مقام نہ قائم کیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. اس پر آپ کا عمل کیا تھا؟ سیرت نگار، سیرت کی کتابیں آپ پڑھ کر دیکھیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، احادیث میں اس کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کے اندر سادگی ہونی چاہیے، اس سادگی پر عمل کر کے دکھایا. اور اس سادگی کی انتہا آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زیادہ سادہ زندگی کو پسند کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی اختیار کرتے تھے، سادگی پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے میں آتا ہے کوئی مخصوص کھانا آپ کے لیے نہیں پکتا تھا. ہر قسم کا جو کھانا آپ کے سامنے آتا آپ اسے تناول فرماتے، آپ کھا لیتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. ہمارے آقا، ہمارے سردار جنہیں سرور عالم کہا جاتا ہے، فخر کونین ہم کہتے ہیں، سرور کونین کہتے ہیں، جن سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان کی سادگی کیا ہے اور ان کے متبعین کی، ان کے چاہنے والوں کی، ان کے عاشقین کی سادگی کیا ہے، اس کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں. کوئی بھی کھانا آپ کے سامنے آتا آپ آسانی کے ساتھ بغیر کسی قسم کا عیب نکالے اسے کھا لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی آپ کو آٹا چھان کر نہیں دیا گیا، آٹے کی بھوسی نکال کر آپ کو آٹے نہیں دیا، آپ کے لیے آٹے کی بھوسی نہیں نکالی جاتی تھی. آپ نے سنا ہے کہ ستو کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کی روٹی کھایا کرتے تھے. آپ کے گھر میں بہترین کھانا جو ہوتا تھا وہ جو تھا یا کھجوریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا. آپ کے لباس کے بارے میں آتا ہے انتہائی سادہ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کرتے، سادہ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ جمعہ کے موقع پر، عیدین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے بادشاہوں کے سفیر ملنے کے لیے آتے ہیں، بعض وفود آتے ہیں دوسرے مقامات سے تعلیمات کو سننے کے لیے. وہ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادگی کو دیکھیں گے، ان لباس کو دیکھیں گے جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، تو وہ کیا سمجھیں گے؟ ہو سکتا ہے ان سے دور ہو جائیں. یہ سوچ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر جبکہ آپ کے ساتھ گزر رہے ہیں دیکھا راستے میں ریشمی لباس بک رہا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس لباس کو آپ اگر کہیں تو میں خرید کر آپ کو دے دوں، اسے آپ زیب تن فرمائیں. سفیر آئیں گے آپ کے سامنے، بڑے بڑے وفود آئیں گے آپ کے سامنے، ان کے پاس آپ کا ایک اچھا اثر پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. ریشمی لباس پہننے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں سوچا تھا؟ اس لیے کہ وہ لباس سرداروں کا لباس ہوتا تھا، بادشاہوں کا لباس ہوتا تھا. انہوں نے یہ تصور کیا کہ ہمارے آقا کے پاس یہ لباس ہوگا تو بادشاہت کا اثر پڑے گا، سرداری کا اثر پڑے گا، لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن پر بھیڑ کے بالوں سے بنا ہوا لباس موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس میں اتنی سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی. آپ کے رہن سہن کو آپ دیکھیں, حجرے مبارک کے سلسلے میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا حجرہ انتہائی سادہ, انتہائی مختصر آپ کا حجرہ تھا. دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسائل دستیاب نہیں تھے, آپ اطمینان کی, آرام کی زندگی, شاہانہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے, ایسا نہیں تھا. آپ کے چاہنے والوں میں کروڑ پتی موجود تھے, آپ کے لیے ہر چیز قربان کر سکتے تھے, آپ کے ایک اشارے پر دنیا کے ہر نعمت کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا. آپ کے گھر میں ایک چھوٹے سے حجرے میں ایک ایسے موقع پر جبکہ آپ کی سلطنت کا پرچم, اسلامی سلطنت کا جھنڈا یمن سے لے کر شام تک لہرا رہا ہے, ایسے موقع پر اس پوری سلطنت کے بادشاہ بلکہ سرور عالم کے حجرے کے اندر صرف ایک چارپائی ہے اور پانی پینے کا مشکیزہ رکھا ہوا ہے, اور کوئی چیز نہیں تھی. ایک موقع پر صحابہ نے دیکھا کہ سو کر اٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بدن پر بستر کا نشان پڑا ہوا ہے. تو آپ سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے نرم گدا ایک بنا کر تیار کر کے دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لی ولد دنیا, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے. میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے, ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے, آرام ختم ہوا, درخت کو چھوڑ کر نکل گیا. میری مثال اور دنیا کی مثال ایسی ہے. مجھے دنیا کی نعمتوں سے کوئی سروکار نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کا بادشاہ, دنیا کا سردار کہہ رہا ہے, جس کے قدموں پر ہزاروں نعمتیں, لاکھوں نعمتیں نچھاور ہو سکتی تھی. وہ کہتا ہے کہ مجھے نرم بستر کی, نرم گدے کی ضرورت نہیں. ایک خاص موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں جاتے ہیں. آپ کے جسم پر صرف ایک تہبند ہے, ایک تہبند آپ نے پہن رکھی ہے, ایک چارپائی ہے, اور چارپائی کے سرانے میں ایک تکیہ رکھا ہوا ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. قدموں کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی ہوئی ہے, ایک کونے میں کچھ جو رکھے ہوئے ہیں, اور دیوار پر کچھ پانی کے مشکیزے رکھے ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس حالت کو دیکھ کر. کائنات کے سردار کی حالت یہ ہے, اور جسم پر اس بستر کے, اس پلنگ کی رسی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے. رونے کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابن خطاب کیوں رو رہے ہو, کیوں آنسو بہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے آقا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اتنی بڑی سلطنت کے آپ سردار ہیں, اور آپ کی ساری دنیا یہ ہے, آپ کے گھر کا ساز و سامان یہ ہے. وہ قیصر و کسریٰ, خدا کے نافرمان مشرک, خدا کا انکار کرنے والے, آپ کی رسالت کو ٹھکرانے والے, آپ کے دشمن باغ و بہار کے مزے لیں, اور کائنات کا سردار اس حالت میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابن خطاب, کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ وہ دنیا لے اور ہم آخرت لیں؟ ان دونوں واقعات کو آپ سامنے رکھیں. جب صحابہ نے نرم بستر لگانے کی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ, میں دنیا میں مسافر کی طرح ہوں. اور جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا لے رہے ہیں, مجھے آخرت کی ضرورت ہے. تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے, آسان, عیش پرستی اور دنیاوی نعمتوں میں کھیلنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ چیز میسر نہیں آ سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس میں سادگی کی اور کفایت شعاری کی تعلیم دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عملی طور پر اس کی اونچائیوں پر پہنچایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو آپ کے گھر میں ایک چارپائی تھی اور کھانے کے لیے کچھ کھجور تھے, بس کچھ جو تھے, بس اور کچھ نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ, آپ کا طرز معاشرت, طرز زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ان باتوں کو سنتے ہوئے, ان واقعات کو, ان مثالوں کو سنتے ہوئے ذرا توجہ دوڑائیں ان لوگوں کی طرف جو کسی مقام کے ذمہ دار ہیں, کسی علاقے کے ذمہ دار ہیں, کوئی لیڈر ہے, کوئی سیاست دان ہے, کسی شہر کا یا پھر کسی محلے کا, کسی علاقے کا ذمہ دار ہے, یا پھر کسی وارڈ کا کونسلر ہے, یا پھر کسی جماعت کا, کسی تنظیم کا امیر یا سربراہ یا صدر یا ذمہ دار ہے. ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے کائنات کے سردار ہیں, سرور عالم جنہیں کہا جا سکتا ہے, ان کی زندگی کا جائزہ لے کر ہم دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کی صرف تعلیم لوگوں کو نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے,
بلکہ اس سادگی پر خود عمل کر کے دکھایا اور اپنی امت سے بھی اونچے مرحلے پر اپنے آپ کو پہنچایا۔ یہ ہے سادگی کی تعلیمات پر، سادگی پر عمل میں مساوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے آپ کو اس مقام پر آپ نے قائم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی کوئی مخصوص جگہ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی کوئی مخصوص چیئر ہو، اپنی کوئی مخصوص کرسی ہو، اپنا کوئی مخصوص مقام ہو، لوگوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان بے تکلف آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لوگوں کے، صرف عام صحابہ کے درمیان میں نہیں، بلکہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے، کسی غریب اور فقیر کے پاس پہنچتے تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک غلام جس کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں ہوتی، اس غلام کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس وقت کا کوئی لیڈر اپنے کسی قریبی فالوور کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھ کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے؟ عام رعایا کے ساتھ اس کی چٹائی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں بھی جگہ مل جاتی آپ بیٹھ جاتے، مجمع میں آتے جہاں بھی جگہ ملتی بیٹھ جاتے، چٹائی پر، فرش پر، بستر پر، کہیں بھی آپ کو موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے بیٹھ جاتے۔ کوئی مخصوص مقام، کوئی مخصوص امتیاز نہیں تھا آپ کا۔ اس وجہ سے جب باہر سے لوگ آتے تو اس امتیازی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پہچاننے میں مشکل ہو جاتی کہ اتنے لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ عام سادہ دوسرے لوگوں کی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان پاتے کہ ان میں امتی کون ہے اور پیغمبر کون ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھا تھا۔ اتنا ہی نہیں، آپ غور کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف اور مشقتیں برداشت کرنے کی تعلیم دی تو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تکالیف اور مشقتیں آپ نے برداشت کی۔ محنت اور مزدوری کرنے کے معاملے میں آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے ساتھ خود بھی محنت فرمائی۔ مسجد نبوی کے تعمیر کے موقع پر، مسجد قباء کی تعمیر کے موقع پر عام صحابہ کے ساتھ آپ بھی مٹی ڈھو رہے ہیں، آپ بھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس خندق کھودنے میں شریک ہیں، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، آپ بھی کھود رہے ہیں۔ آپ نے سنا خطبے کے پچھلے جمعے کے اندر مولانا ولی اللہ سعیدی فراہی دامت برکاتہم نے ایک بات کہی کہ خندق کھودتے وقت اگر کوئی بڑی چٹان آ جاتی جو آسانی کے ساتھ نہیں ٹوٹ پاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جاتی، وہ آ کر چٹان توڑتے۔ چٹان توڑنے میں، مٹی اٹھانے میں، خندق کھودنے میں آپ صحابہ کے ساتھ برابر شریک ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ سردار ہیں لہذا بیٹھے رہیں، صرف آرڈر دیتے رہیں، اشارہ کرتے رہیں اور صحابہ محنت کرتے رہے۔ نہیں، محنت کے دوران صحابہ کے جسم پر دھول تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی، آپ کے لباس پر بھی دھول اور گرد اچی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے آ کر بھوک کے مارے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، بھوک کے مارے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ بتایا جہاں پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بھوک صحابہ نے برداشت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت کی۔ ایسا نہیں کہ صحابہ بھوکے رہے اور آپ پیٹ بھر کھانا کھاتے رہے، ایسا نہیں ہوا۔ تکلیف اور مشقت کے موقع پر، جان کے خطرے کے موقع پر ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا کے دوسرے لیڈروں کی طرح کہ سب سے پہلے شہر چھوڑ کر نکل جائیں اور ان کے فالوئرز، ان کے ماننے والے، ان کی پارٹی کو ان کے چاہنے والے لوگ جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں، انہیں پیٹا جا رہا ہے، انہیں لاٹھی چارج ان پر کی جا رہی ہے اور لیڈر اطمینان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر نکل گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جبکہ صحابہ کو مارا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، انہیں قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، تمام صحابہ کو سب سے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا، اس کے بعد مدینے کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت نہیں کی، آخر وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہے۔ اس وقت تک ہجرت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دشمنوں کے درمیان میں باقی رکھنا، موت کے منہ میں باقی رکھنا، یہ کسی لیڈر کا کام، کسی لیڈر کا شیوا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس موت کے شکنجے سے نکلنے کا حکم دیا، خود اس موت کے پنجے کے اندر برقرار رہے، باقی رہے۔ ہجرت کے موقع کی یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ آپ امین تھے، آپ صادق تھے، لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، ان امانتوں کو مکے کے ان اہل امانت کے پاس ان کے حوالے کرنے کے لیے اپنے بستر پر رات میں سونے کے لیے جس شخصیت کو چنا وہ کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیتیں جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پال پوس کر بڑا کیا، اپنے ہاتھوں سے انہیں پالا ہے، گویا کہ وہ آپ بیٹے کی طرح ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں۔ اس بچے کو، اس نوجوان کو جو بیٹے کی طرح ہے، موت کے بستر پر سلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تو صحابہ کو ترغیب دلاتے، شہادت کا شوق دلاتے، اور عام صحابہ تمام کے تمام صحابہ اپنے آپ کو آپ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اس موت کے بستر پر سونے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن دوسرے صحابہ کو اپنے ترغیب نہیں دی، بلکہ اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے جیسے داماد کو، اپنی بیٹی کے سہاگ کو اس بستر پر لٹایا۔ یعنی تکلیف اور مشقت میں یا تو خود آگے رہے یا پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہاں اس بستر پر سلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک موقع کی بات ہے، کسی موقع پر کسی سفر کے دوران قافلہ موجود ہے، رات کے وقت یا صبح کے وقت بہت خوفناک خطرناک آواز کہیں سے آتی ہے، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، اٹھتے ادھر ادھر دیکھ کر پھر بھاگتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے یہ خوفناک کوئی آواز آئی، کہیں صحابہ کے لیے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی۔ یہ دیکھنے کے لیے جب صحابہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے ہیں جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جا کر آرام کرو، میں نے دیکھ لیا، کوئی خطرہ نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، اس خوف کے موقع پر صحابہ کو آگے نہیں بھیجا، بلکہ دوسروں سے پہلے آپ پہنچے۔ خطرے اور مشقت کے موقع پر نقصان اٹھانے کا خطرہ ہو تو اس موقع پر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھا، دوسروں کو سامنے نہیں رکھا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھا تھا، بستر پر بھی سلایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو معاف کرنے کا حکم دیا، تو یہ نہیں فرمایا کہ فلاں صحابی کا سود معاف کر دیا جائے، اس کا سود معاف کر دیا جائے، اپنے سگے چچا کا سود سب سے پہلے معاف کیا۔ یعنی نقصان برداشت کرنے میں، تکلیف اور مشقت اٹھانے میں خود پیش ہیں، قربانیاں دینے میں خود پیش ہیں، جہاں آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی وہاں آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کو سامنے پیش کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کی، ان تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک اعلیٰ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ دنیا کے سامنے مساوات کا درس دینا، دنیا کے سامنے مساوات کی تقریریں کرنا، مساوات کا اعلان کرنا، مساوات کا ڈھنڈورا پیٹنا بہت آسان ہے، لیکن خود عملی نمونہ بن کر دنیا کے سامنے مساوات کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے۔ آپ جیسی شان پوری انسانی تاریخ کے اندر کسی دوسرے انسان کے اندر نہیں مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے قول پر، اپنی تعلیمات پر عمل کر کے انسانی مساوات کا ایک عملی نمونہ، ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا، جس کی کچھ مثالیں آپ کی ذاتی زندگی کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا کے سامنے نہ صرف یہ کہ مساوات کی تعلیم دی، بلکہ مساوات کی انتہائی مشکل ترین مرحلے میں، یعنی عملی نمونہ پیش کرنے کے مرحلے میں ایسا نمونہ پیش کیا، انتہائی اعلیٰ نمونہ کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اعلیٰ ترین صلہ نصیب فرمائے، مقام محمود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف